اے انسان، اے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا انسان، اے معصیت میں ڈوبا ہوا انسان، تو اپنے گنہگار نفس پر چھری کب چلائے گا؟ تو بیڑی اور سگریٹ کا عادی ہے، تو بیڑی اور سگریٹ کے گردن پر چھری کب چلائے گا؟ تمباکو کے گردن پر چھری کب چلائے گا؟ نشاور چیزوں کے ارتکاب کا عادی ہے، نشاور چیزوں پر ان کی گردن پر چھری کب چلائے گا؟ بےایمانی کرنے کا عادی ہے، بےایمانی پر چھری کب چلائے گا؟ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، جھوٹ کے گردن پر چھری کب چلائے گا؟ دوسروں کے حقوق کھانے کا عادی ہے، دوسروں کے حقوق اس چیز کی پر چھری کب چلائے گا؟ اے گنہگار انسان، اپنے نفس کے اوپر اپنے گنہگار نفس کی قربانی کب دے گا؟ جانور کی قربانی بہت کر لے، جانور کی گردن پر چھری بہت چلا لیا، آج چل موقع ہے، آج چل ایک ٹائم ایسا بھی نکال، ایک موقع ایسا بھی نکال، اپنے گنہگار نفس کے اوپر چھری چلا۔ اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوہ ویشہد وضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن واشہد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوا سے چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ایک بار پھر اسلام کا دوسرا عظیم تہوار عید الاضحیٰ ہمارے درمیان آیا۔ ہر سال کے طریقے سے اس سال بھی اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق اللہ کے نام پر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے جانور کی قربانی پیش کی۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی آمد و رفت کی چیزیں ہمیں اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ انسانی ایجادات ہوں یا پھر قدرتی تخلیقات ہوں، اگر ان چیزوں کے اندر غور کیا جائے تو ہمارے اور آپ کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کہیں نہ کہیں عبرت کی اور نصیحت کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر پنہاں اور پوشیدہ ہوتی ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پتے کی بات ذکر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن حکیم کے اندر جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے حالات جو بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات کے اندر عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں، بہت سی نصیحت کی چیزیں ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر آدم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ ان کو پڑھ کر کے اس کو انجوائے کیا جائے، لطف اٹھایا جائے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اس لیے نہیں بیان کیا گیا ہے کہ انسان ان کو صرف بس مرور کرتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے۔ قرآن حکیم قوم عاد کے حالات بیان کرتا ہے، قوم سمود کے واقعے کو بیان کرتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ان کا تذکرہ کرتا ہے، موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کرتا ہے، تو قرآن حکیم کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے اندر عقل مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں، بہت سی نصیحت کی چیزیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کے واقعات میں سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ اور بہت ہی عبرت انگیز واقعہ قربانی کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل کا جو واقعہ قربانی کا ہے، اللہ نے پورا نقشہ اس کا کھینچا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس واقعے کے اندر، قربانی کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا میسج اور کیا عبرت کی چیزیں ہیں؟ اور اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قربانی کا پیغام امت مسلمہ کے نام، اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ قربانی کا سب سے پہلا پیغام، قربانی ہمیں اور آپ کو تقویٰ کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کیا جائے اور اللہ کی منہیات سے اجتناب کیا جائے، ان سے دوری اختیار کیا جائے۔ قرآن حکیم نقشہ کھینچتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے مسلمانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جو جانور کو قربان کرتے ہو، اللہ کو تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، تمہارے جانور کا خون نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون نہیں چاہیے، تمہارے جانور کا گوشت نہیں چاہیے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دل کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، تقویٰ کتنا ہے۔ قربانی ہمیں اور آپ کو تقویٰ کا پیغام دیتی ہے۔ آپ قربانی کیوں کر رہے ہو بھائی؟ مقصد کیا ہے آپ کا؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ کیا آپ قربانی اس لیے کر رہے ہو کہ سماج اور سوسائٹی کے لوگ قربانی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں؟ بھائی ہمارا پڑوسی قربانی کر رہا ہے، اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو سماج کے لوگ کیا کہیں گے؟ اگر یہ مقصد ہے، یہ نیت ہے، پھر اپنے دلوں کی آپ اصلاح کیجئے، اپنے دلوں کی آپ اصلاح کیجئے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے، کیونکہ ایسی عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور خلوص الہیت سے نہ کی گئی ہوں، پھر ایسے اعمال کا اللہ کے یہاں کوئی فائدہ، کوئی اجر و ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کی نیکیاں، ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، جنہوں نے دکھاوے کے طور پہ نمازیں پڑھی ہوں گی، دکھاوے کے طور پہ قربانیاں کی ہوں گی، دکھاوے کے طور پہ روزے رکھے ہوں گے۔ قربانی اس لیے کیا ہے کہ بھائی سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہمارا ایک نام ہو، ہمیں کوئی انگلی نہ اٹھانے پائے کہ فلاں نے قربانی نہیں کی۔ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں، آپ مالدار ہیں، غریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا معیار، اعمال کی قبولیت کا جو پیمانہ ہے وہ دل کا تقویٰ ہے، دل کی اصلاح ہے، دل کے اندر للہیت کتنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولا اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تم باڈی بلڈر ہو کہ کمزور ہو، تمہاری شکل، تم خوبصورت شکل کے مالک ہو یا پھر بدصورت ہو، تم گورے ہو کہ کالے ہو، اللہ تمہاری شکل نہیں دیکھتا ہے، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرَ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کے اندر تقویٰ کتنا ہے، تمہارے دل کے اندر للہیت ہے کہ ریاکاری ہے۔ قربانی ہمیں اور آپ کو جو سب سے پہلا پیغام دیتی ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے، تقویٰ اختیار کیا جائے، خلوص الہیت اختیار کی جائے۔ قربانی کا دوسرا پیغام، قربانی ہمیں اور آپ کو اطاعت الہی کا پیغام دیتی ہے۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی شعبے میں جہاں اللہ کی بات آ جائے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، ایک مسلمان کو اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کے والد محترم نے ان کے سامنے اب ذبح کرنے کی بات بھی رکھی، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام فوراً کہتے ہیں
یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابو جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے، افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ ہو کر گزریے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. بھئی اپنے آپ کو، اپنی جان کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دینا بہت آسان ہے، لیکن جب عملی طور پہ یہ کام کرنا ہوگا پھر اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا. جان کی قربانی مانگی جا رہی ہے، بیٹا فوراً تیار ہو گیا. ابو جان جو حکم آپ کو ملا ہے آپ وہ کام کر گزریے. یہ ایکٹیویٹی ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑا جائے. جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کی بات آ جائے تو انسان اپنا سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اللہ جو تم نے عطا کیا ہے یہ تیرا عطا کردہ ہے، یہ باڈی تیری عطا کردہ ہے. اے اللہ تیرا حکم آ گیا ہے، سب کچھ قربان ہے، یہ جسم قربان ہے، جان قربان ہے، مال و دولت قربان ہے، سب کچھ تیرے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہوں. اور اہل ایمان کی قرآن حکیم کے اندر جہاں بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں، اہل ایمان کی کوالٹی اور ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ایمان والوں کو، جب اللہ والوں کو اللہ کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، جو ایمان والے ہیں جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلتا ہے، سمعنا واطعنا، اے لوگوں ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. اہل ایمان کی پہچان یہ ہے جب اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم آتا ہے تو ایک مومن بندہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ اللہ اب تیرا ہی حکم چلے گا. قربانی کا دوسرا پیغام اطاعت الہی کا. قربانی کا تیسرا پیغام، قربانی ہمیں اور آپ کو اطاعت رسول کا پیغام دیتی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا. عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آپ نے خطاب کیا، اے میرے صحابہ ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، اے میرے صحابہ آج یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور عید کے موقع پر سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے. ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی، اے میرے صحابہ سب سے پہلے ہم عید کی نماز ادا کریں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ ہونے کے بعد پھر ہم گھر لوٹیں گے اور اس کے بعد جانور کی قربانی کریں گے. اے میرے صحابہ جس نے اس طریقے کو فالو کیا، جس نے اس طریقے کے مطابق قربانی کی، عید کی نماز پڑھی، خطبہ سنا اور خطبہ سننے کے بعد جا کر کے اس نے قربانی کی، جو اس طریقے کے مطابق چلا، ایسا انسان ادرک سنت المسلمین، ایسا انسان مسلمانوں کی سنت کو پا گیا، وہ ہمارے طریقے کے مطابق وہ قربانی کیا. عید الاضحیٰ کا یہ موقع، قربانی کا یہ موقع ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے رسول اللہ کی اطاعت کیا جائے. بھئی آپ عید کی نماز سے پہلے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے، وہ ایک عام گوشت ہے جس کو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے پہل کر دیا ہے، وہ قربانی نہیں ہے، وہ ایک عام گوشت ہے. ہم رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، پھر جا کر کے قربانی کرتے ہیں. یہ عمل بتاتا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت کیا جائے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا جائے. رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کے اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر لے، وہ قربانی شریعت کی اصطلاح میں وہ قربانی نہیں ہے، وہ ایک عام گوشت ہے. رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر کے اگر کوئی نماز عید اور خطبے کا اہتمام نہ کرے اور صرف جانور کو ذبح کر کے گوشت کھا لے تو وہ عید اور وہ عید الاضحیٰ وہ قربانی نہیں ہے، وہ شریعت کی بالکل خلاف ہے، وہ سنت رسول کی بالکل خلاف ہے. ہمیں قربانی کا یہ موقع، قربانی اطاعت رسول کا، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا پیغام دیتی ہے. اور رسول اللہ کی اطاعت، معاف کیجئے گا، صرف گوشت کھانے میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف گوشت کھانے میں نہیں بھائی، زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے. زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو،
ہر شعبے میں رسول اللہ کی تعلیمات موجود ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ صرف گوشت کھانے میں رسول اللہ کی اطاعت نہیں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر رسول اللہ کی زندگی کو لازم اور اپنے لیے کمپلسری جانے۔ اسی لیے قرآن حکیم بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تمہاری زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات موجود نہ ہوں؟ تم کو اگر ایک بہترین بیٹا دیکھنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ ایک بہترین بھتیجا دیکھنا ہے، ابو طالب کے بھتیجے، ابو طالب کے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لو۔ ایک بہترین نوجوان چاہیے، ایک پاک دامن نوجوان چاہیے، ایک سچائی اور اخلاق اعلیٰ پر فائز بہترین اخلاق کا مالک نوجوان تم کو دیکھنا ہے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کرنے والے جناب محمد رسول اللہ کی بائیوگرافی کا مطالعہ کر لو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو اگر تمہیں ایک بہترین باپ دیکھنا ہے تو زینب کے بابا کو دیکھ لو، تمہیں بہترین باپ دیکھنا ہے فاطمہ کے والد محترم جناب محمد رسول اللہ کو دیکھ لو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہیں بہترین شوہر دیکھنا ہے، حضرت عائشہ کے شوہر کو دیکھ لو، تمہیں بہترین قائد دیکھنا ہے، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ، مدینہ کے سردار جناب محمد رسول اللہ کو دیکھ لو۔ زندگی کے ہر ایک شعبے میں سونے سے لے کر کے اٹھنے تک، چلنے پھرنے تک، دین کے معاملے میں، دنیاوی اعتبارات سے ہر ایک پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قربانی کا یہ موقع ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اطاعت رسول کو لازم پکڑا جائے، اور اطاعت رسول سے کھانے کے معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر ایک شعبے میں اس کو لازم پکڑا جائے۔ اور بڑے افسوس کا مقام تو یہ ہے آج مسلمانوں کے اندر بھئی کھانے پینے کا ایک ایسا سمبول اور ایسی رواج پا چکی ہے کہ مسلمان ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا سب کچھ، اس کی زندگی کا مین مقصد کھانا ہی کھانا ہے۔ بھئی مسلمانوں کی بستیوں کا آپ جائزہ لے لو، بڑے بڑے شہروں میں آپ چلے جاؤ، جس گلی سے، جس محلے سے بریانی کی خوشبو آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ جس گلی اور جس محلے سے سیخ کباب کی خوشبو آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ مسلمان بھائی کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، کھانا اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن تمہاری زندگی کا ایک مین مقصد ہے، تمہاری زندگی کا ایک مین مقصد ہے جس کی خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ رب کی عبادت تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ دین، دنیا کے اندر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، جہنم سے نکال کر کے جنت کا راستہ ان کو دکھانا، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تم کھانے کے لیے نہیں بلکہ کھلانے والی امت ہو، کھانے کے لیے تم کو نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اطاعت رسول کو لازم پکڑا جائے، صرف گوشت کھانے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر ایک پہلو میں۔ قربانی کا چوتھا پیغام یہ ہے، قربانی ہمیں اور آپ کو شکر الہی کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایک بار پھر سے زندگی کے اندر عید الاضحیٰ کا ایک بہترین موقع عطا کیا۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے قربانی کے لیے آپ سے آپ کے بیٹے کا مطالبہ نہیں کیا، آپ سے آپ کی اولاد کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جانور آپ کے لیے میسر کیا۔ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم جس طریقے سے خوشی مناتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اگر بیٹے کی قربانی مطلوب ہوتی تو ہر گھر کے اندر ماتم کا ماحول ہوتا۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ سے بیٹے کی قربانی نہیں بلکہ جانور کی قربانی مانگی، اور روزے کے طور پہ، رزق کے طور پہ اللہ نے آپ کو جانور میسر بھی کیا۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ سابقہ امتوں میں، امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان امتوں کے اندر قربانی کا حال تو یہ ہوتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی آگ اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم قربانی کرتے ہیں، ثواب تو ملتا ہی ہے، پلس میں انجوائے کے ساتھ، فل مستی کے ساتھ گوشت بھی کھاؤ اور کھلاؤ۔ قربانی کا چوتھا پیغام یہ ہے، قربانی ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا پیغام، قربانی ہمیں اور آپ کو غریبوں کا خیال رکھنے کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی یہ سکھاتی ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ دولت مند ہیں،
آپ کے یہاں مال و دولت کی فراوانی ہے، آپ 2 بکرے کی 4 بکرے کی آپ قربانی کر رہے ہو، آپ کے پڑوس میں آپ کا غریب بھائی ہے، آپ اس کا بھی خیال رکھو۔ آپ کے محلے کے اندر غریب طبقہ جو پایا جاتا ہے، آپ ان کا بھی خیال رکھو، خود گوشت کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ۔ قرآن حکیم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کُلُوا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ قربانی کر رہے ہو۔ کُلُوا، آپ خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ، آپ کے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جو گھر گھر جا کر کے سوال کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، آپ ان کے گھر بھی قربانی کے گوشت کو، ان کو بھی قربانی کا گوشت دو۔ اور وہ لوگ جو عزت نفس کی خاطر مانگ نہیں رہے ہیں، سوال نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ کر کے ان کے گھر آپ گوشت پہنچاؤ۔ کُلُوا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ، خود بھی کھاؤ، دوست احباب کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، لیکن سماج اور سوسائٹی کے اندر پائے جانے والے غریب طبقہ، غریب لوگوں کا بھی خیال رکھو، ان کو بھی کھلاؤ، ان کے گھر بھی گوشت پہنچاؤ۔ قربانی کا 5واں پیغام ہے، قربانی ہمیں اور آپ کو غریبوں کا خیال رکھنے کا پیغام دیتی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام یہ ہے، آج مسلمانوں کا حال ایسا ہے، آج ایک ایسا ماحول ہمارے ہاں چل بسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، گوشت کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی کرو۔ ذخیرہ اندوزی کا، اسٹور کرنے کا ایسا رواج اور ایسا ماحول بن چکا ہے، ہر گھر میں فریج ہے، انسان قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے کے بعد سارا کا سارا گوشت تھیلی میں پیک کر کے فریج کے اندر ڈال دیا، پھر مہینہ 2 مہینہ گوشت کھاتا رہتا ہے۔ اور اس کے بازو میں ایک پڑوسی بھائی جس کے یہاں قربانی نہیں ہے، جو کمزور ہے، جو دولت کے اعتبار سے نہایت ہی کمزور ہے، قربانی نہیں کیا ہے، اس کے گھر میں گوشت نہیں بنا ہے، اپنے بھائی کے گھر میں، پڑوس کے گھر میں قربانی کے جانور کا ایک ٹکڑا بھی گوشت کا نہیں بھیجا کہ اس کا بھائی بھی قربانی کے موقع پر خوشی منا لے۔ میرے بھائی اور دوستو، بخیلی چھوڑیے، کنجوسی چھوڑیے، اور اسٹور کرنے سے زیادہ حقدار آپ کا مسلمان بھائی ہے جو غریب ہے، جس کی قربانی نہیں ہوئی ہے، آپ اس کے گھر کھلاؤ، اس کے گھر گوشت پہنچاؤ، اس کے بعد اگر بچتا ہے پھر آپ اسٹور کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اسٹور کر لیں اور آپ کا مسلمان بھائی اس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، وہ بھوکا رہ جائے۔ قربانی ہمیں اور آپ کو غریبوں کا خیال رکھنے کا پیغام دیتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کا 6واں پیغام، قربانی ہمیں اور آپ کو اپنے عیب دار نفس پر چھری چلانے کا پیغام دیتی ہے۔ بھئی قربانی ہم سے سوال کر رہی ہے، قربانی ہم سے پوچھتی ہے، اے مسلمان قوم، اے مسلمانوں، ایک زمانے سے تم مارکیٹ سے، بازار سے جانور کو لا کر کے 10 ذی الحجہ کو ایام تشریق میں جانور کے گردن پر چھری چلا رہے ہو، اس کو ذبح کر کے کھا رہے ہو۔ اے انسان، اے گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا انسان، اے معصیت میں ڈوبا ہوا انسان، تو اپنے گنہگار نفس پر چھری کب چلائے گا؟ تو بیڑی اور سگریٹ کا عادی ہے، تو بیڑی اور سگریٹ کے گردن پر چھری کب چلائے گا؟ تمباکو کے گردن پر چھری کب چلائے گا؟ نشاور چیزوں کے ارتکاب کا عادی ہے، نشاور چیزوں پر تو ان کی گردن پر چھری کب چلائے گا؟ بےایمانی کرنے کا عادی ہے، بےایمانی پر چھری کب چلائے گا؟ جھوٹ بولنے کا عادی ہے، جھوٹ کے گردن پر چھری کب چلائے گا؟ دوسروں کے حقوق کھانے کا عادی ہے، دوسروں کے حقوق اس چیز کی پر چھری کب چلائے گا؟ اے گنہگار انسان، اپنے نفس کے اوپر، اپنے گنہگار نفس کی قربانی کب دے گا؟ جانور کی قربانی بہت کر لے، جانور کی گردن پر چھری بہت چلا لیا، آج چل موقع ہے، آج چل ایک ٹائم ایسا بھی نکال، ایک موقع ایسا بھی نکال، اپنے گنہگار نفس کے اوپر چھری چلا، اپنے گنہگار زندگی پر اپنی گنہگار زندگی کو حلال کر دے، اپنے گنہگار زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دے۔ قربانی ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ صرف جانور کے گردن پر چھری نہیں، بلکہ اپنے عیب دار نفس کے اوپر بھی چھری چلائیے۔ اسی طریقے سے قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے، قربانی ہمیں اور آپ کو جوانی میں عبادت کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے ہاں جوانی کی عبادت زیادہ ویلیویبل ہے، اللہ کے ہاں جوانی کی عبادت زیادہ ہی مہتوپورن اور زیادہ ہی اہمیت کی حامل ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مارکیٹ جاتے ہو، قربانی کا جانور آپ لیتے ہو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک ایسا جانور جو بڈھا ہو چکا ہے، ایک بوڑھے جانور کو خرید کر کے آپ لا کر کے قربانی کرتے ہو؟ کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ ایسے جانور کے انتخاب ہی نہیں کرو گے،
ایسے جانور کو آپ خریدو گے ہی نہیں جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، جس کے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، جس کے اندر گوشت پوشت نہیں ہے۔ ارے ایسی جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ والکثیر التی لا تنقی، وہ 4 عیوب جن کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے، ان 4 عیوب میں سے ایک عیب اگر یہ بھی پایا جاتا ہے، والکثیر التی لا تنقی، جانور اتنا کمزور ہو کہ اس کے اندر گوشت پوشت نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسے موقع پر آپ کی قربانی قابل قبول ہی نہیں ہوگی۔ ایک انسان، ایک مسلمان جب مارکیٹ کے اندر جاتا ہے تو موٹا تازہ جوان جانور کو خرید کر کے لاتا ہے، اس کو قربان کرتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اور آپ کو بتلاتا ہے کہ اللہ کے ہاں جوانی کی عبادت چلے گی، جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں چاہیے۔ انسان جب تک جوان رہتا ہے، بڑے افسوس کا مقام یہ ہے آج ہمارے یہاں ماحول ایسا ہے، انسان جب تک جوان رہتا ہے مسجد سے دور ہے، جب تک جوان ہے، جب تک جوانی ہے اللہ سے دور ہے، جب تک بازوؤں میں طاقت ہے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، جب تک جسم کے اندر توانائی ہے حج بیت اللہ کے لیے نہیں جائے گا، جب تک بازوؤں میں فل انرجی ہے دین کے کام نہیں کرے گا۔ جس دن پیر میں کمزوری آئی، بازوؤں میں کمزوری آئی، ہڈیوں میں کمزوری آئی، آنکھ سے دیکھنا آنکھ سے بینائی میں کمزوری آئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس دن کمزور ہونے لگی، اس دن سے انسان اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتا ہے، حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ جب بازو میں طاقت نہیں رہتی ہے میرے بھائی اور دوستو، جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں چلے گی، جوانی کی عبادت اللہ کو چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نوجوانوں کو بشارت آپ نے سنائی ہے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں جہاں سورج بالکل نزدیک آ جائے گا، حشر کے میدان میں کوئی سائبان نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک انسان وہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کے ایام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا، ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو ذرا غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو جس نے اپنی جوانی کو دین کے کام میں، عبادت کے کام میں، نیکی کے کام میں جس نے صرف کیا ہے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ کہ جوانی کی عبادت کا یہ مقام ہے، بزرگی کے اندر عبادت کی جائے، بڑھاپے میں عبادت کی جائے، لیکن اصل عبادت کا جو مغز ہے، عبادت کی جو اصل روح ہے، وہ جوانی کے ایام میں ملتی ہے۔ قربانی کا یہ موقع، قربانی ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ عبادت جوانی کے ایام، اور آپ کو اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کچھ قربان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے ایک میڈھا نازل کیا، اور ان کی سنت کو تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سنت قرار دے دیا، اور یہ اعجاز اور یہ مقام ان کو عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں، ان کے آنے والی نسل میں نبیوں کا ایک سلسلہ اللہ نے چالو کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسماعیل اسحاق نبی، ان کے پوتے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، اس کے بعد اللہ نے نبیوں کا ایک سلسلہ چالو کر دیا۔ یہ عمل ایکٹیویٹی بتاتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کچھ قربان کرو گے، اللہ کے راستے میں کچھ آپ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے ادب الحوار کا۔ قربانی ہمیں اور آپ کو گفتگو کے درمیان ایک دوسرے کے آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کا پیغام دیتی ہے۔ قربانی یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں، کسی سے بات کریں، اور بالخصوص جو اپنے باپ سے آپ بات کر رہے ہیں، اپنے والد صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں، تو بات میں نرمی ہونی چاہیے، گفتگو کے اندر آداب کا پاس و لحاظ بہت ہی ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی ان سے مانگی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام 85 سال کی عمر میں ایک بوڑھے باپ کے لیے معصوم سے بچے کی قربانی کا مطالبہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، جب اس کو دل کی گہرائی سے اس کو سوچا جائے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔
بڑھاپے کے عالم میں ایک باپ سے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے، ایسے موقع پر ایک باپ بیٹے سے سوال کر رہا ہے، ایک باپ بیٹے سے رائے لے رہا ہے، مشورہ لے رہا ہے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ایسے موقع پر ایک فرما بردار بیٹا، ایک اطاعت گزار بیٹا، ایک ماں باپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والا، ایک ماں باپ کی فرما برداری کا خیال رکھنے والا بیٹا بڑے ہی پیار سے کہتا ہے یا ابتی، گالی نہیں دیا، بدتمیزی سے پیش نہیں آئے، کہتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابو جان، اے ابو جان جو حکم آپ کو ملا آپ کر گزریے۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ جب باپ سے آپ بات کریں، اپنے والد محترم سے آپ بات کریں تو آپ کی گفتگو، آپ کا لہجہ بہت ہی نرالا ہونا چاہیے، بہت ہی بہترین ہونا چاہیے۔ کسی سے بھی آپ بات کریں آپ کا لہجہ بہت ہی پیارا ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ، آپ کی تعبیرات اچھی ہونی چاہیے، سامنے والے کی عزت آپ کے کلمات سے، آپ کے الفاظ کی تعبیرات سے اس کی عزت، اس کا ادب و احترام نظر آنا چاہیے۔ قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے، قربانی ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ تنگی کے بعد خوشحالی ہے، مصیبت کے بعد، دکھ اور پریشانی کے بعد خوشحالی کے ایام آنے والے ہیں۔ آج ایک انسان پریشان ہے تو ایسا نہیں کہ پریشانی اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، پریشانی کے بعد پھر آسانیاں آئیں گی، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ، ہر تنگی کے بعد خوشحالیاں اور آسانیاں آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا، وہ موقع، وہ لمحہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی ٹینشن اور بہت ہی پریشان کن تھا، لیکن ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شدت کے بعد، اس پریشانی کے بعد، اس ٹینشن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوشی اور ایسی آسانی اللہ نے پیدا فرمائی کہ آج اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر مسلمان بچہ خوشی مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ تو ہر تنگی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد خوشحالی آئے گی۔ لہٰذا اگر آپ پریشان ہیں، آج آپ مصیبت کے ایام آپ کے اندر ہیں، تو آپ یقین مانیے ایک دن ایسا بھی آئے گا آپ کے یہاں خوشحالی آئے گی۔ تو قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ خوشی کے بعد آسانی ہے۔ قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ الابتلاء بقدر ایمان، آپ کا جیسا ایمان ہوگا اسی اعتبار سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ جس طرح سے اللہ سے آپ کا تعلق جتنا گہرا ہوگا، دین اور شریعت سے آپ جتنے زیادہ قریب ہوں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ دستک دیں گی، آپ کی زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں اتنی زیادہ آئیں گی جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا آپ کے ایمان کے اندر مضبوطی ہوگی۔